میں نے ایک سوال کیا دین آسان ہے، تو ایک شخص ہے جو بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے ان کا پیشاب نکل جاتا ہے، بیماری جو بھی ہو، اور ان کو محسوس نہیں ہوتا، حس نہیں ہوتا اس کا، جس کی وجہ سے وہ ڈائپر وغیرہ اس میں باندھتے ہیں تاکہ پیشاب کپڑے وغیرہ پہ نہ لگے۔ اب ایسے معاملے میں کیا کریں؟ یاد رکھیں دین آسان ہے، سب کے لیے آسان ہے، چاہے وہ بیمار ہو، چاہے مسافر ہو، چاہے تنگ دست ہو، چاہے غریب ہو، چاہے پریشان ہو، چاہے کوئی سہولت کا محتاج ہو کہ اسے سہولت ملے حالات کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا ان کے لیے کیا ہوگا؟ تو پہلی چیز یاد رکھیں، یہ شخص جو ہے نماز پڑھیں گے اسی حالت میں نماز پڑھیں، صرف امامت سے وہ گریز کریں۔ اگر کوئی امامت کو بولے تو بولے نہیں مجھے پیشاب کا مسئلہ، میں امامت نہیں کر پاؤں، لیکن باقی وہ سب کر سکتے ہیں، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں اسی ڈائپر کے اندر، حالانکہ اس میں پیشاب ہوگا، سمجھے؟ یا پھر ایسے انسان کے لیے ڈائپر نہیں باندھتا ہے، تھیلی لگی ہوئی ہے کیونکہ پیشاب پہ کنٹرول نہیں ہے، کیتھیٹر لگا ہوا ہے جو نلی ڈالتے پیشاب کی جگہ میں، اور یہ مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہ چیز بیمار کی وجہ سے ہوتا ہے، بالکل وہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ان کی نماز کا۔ تو انہیں چاہیے کوئی نماز پڑھے، گھر پر نماز پڑھے، یہ وہ معاملہ جو کنٹینیو جا رہا ہے۔ لیکن ایسا انسان ہے جس کو کبھی جاتا ہے کبھی نہیں جاتا ہے، تو اس کو معلوم ہے کب جاتا ہے کب نہیں جاتا ہے، تو اس معاملے میں پھر کیا کرے؟ وہ تو ڈائپر چینج کر لے، لیکن اس کو ڈر ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے، جیسا کچھ لوگوں کی سینس چلا جاتا ہے، یا وہ پیشاب کا جو بلیڈر ہوتا ہے اس کے اندر ایک منہ ہوتا ہے جس سے سینس ہوتا ہے، جس سے آپ کھلتا ہے تو پیشاب نکلنا شروع ہوتا ہے، بند ہو جاتا ہے تو پیشاب رک جاتا ہے، تو کبھی وہ سینس اس کا چلا جاتا ہے، آپریشن کی وجہ سے وہ پارٹ کاٹ کے نکال دینا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیریئر نہیں ہوتا، یاد رکھیے، ٹھیک؟ تو لہٰذا اب تو وہ اس کو کوئی حص ہی نہیں ہوگا، پیشاب بنا کے نکلا، تو لہٰذا پھر وہ کنٹینیوس ڈائپر میں رہے یا کنٹینیوس تھیلی لگائے، تھیلی بھی ہوتی ہے، یاد رکھیے یورین کے بیگز ہوتے ہیں، لیکن بیگز کے مقابلے میں ڈائپر سیف ہوتے ہیں، بیگز کیونکہ کیا اٹیچ کرنا پڑتا ہے، کبھی گر گئے تو مسئلہ پیشاب نکل جائے گا، لیکن ڈائپر سیف ہوتے ہیں، ان کا صرف اتنا کام ہے کہ ڈائپرز کو چیک کرتا رہے، ورنہ اگر گھر میں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ گھر میں لیک بھی ہو جائے تو صاف کر سکتے، لیکن مسجد کا ایسا معاملہ ہے کہ صفائی وغیرہ مسئلہ ہوگا، تو لہٰذا وہ بالکل نماز اپنی کنٹینیو کرے، 5 ٹائم نماز پڑھے، ڈائپر میں پیشاب رہا بھی تو پڑھے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تھیلی لگی اس میں پیشاب بھرا ہوا ہے تو بھی وہ پڑھ سکتا ہے، یاد رکھے اس میں بھی کوئی عرض نہیں، کیتھیٹر لگا ہوا ہے، نلی ڈالی ہوئی تو بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، پڑھ سکتی ہے، دین آسان ہے، یاد رکھے اس آدمی کے لیے۔ وضو کر سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھے، یاد رکھے صرف امامت کا جب معاملہ ہے تو وہ اس میں گریز کرے، پیچھے ہٹ جائے، باقی معاملے میں انشاءاللہ کوئی حد نہیں، تو وہ نماز اپنی کنٹینیو کرے، ان کو بولنا نماز بالکل بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، دین آسان ہے آپ کے لیے۔ خیال کیا تھا پیشاب ہے، پیشاب کے ساتھ فلاں کر رہے، تو آپ یہ بھی تو تھوڑا سوچئے، پیشاب اور پیخانہ نکلنے سے پہلے کہاں رہتا؟ اندر ہی ہے نا جسم کے، گندگی جب مانی جائیں گے اب نکل کر جائے، لیکن چونکہ آپ بیمار ہے، آپ کے جسم کو حس ہی نہیں کب نکلتا ہے کب نہیں نکلتا ہے، تو آپ مجبور ہو گئے، تو لہٰذا وہ صاحب اپنی نماز پڑھے، پیشاب ہے بھی تو پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں، اور یہ مسئلہ مرد عورت دونوں کے لیے۔ بھائی نے سوال کیا کہ انسان طہارت خانے میں جائے، طہارت وغیرہ کے لیے جائے، تو وہاں اگر پیشاب کرتا ہے تو چھینٹے وغیرہ اڑنے کے امکانات زیادہ ہیں، چونکہ نیچے گندگی کی وجہ سے، جو بھی وجوہات کی بنیاد پر، تو کیا وہ ڈھیلے وغیرہ کا استعمال کریں؟ دیکھیے آپ نے سوال تو ایک جنرل کیا، لیکن میں ایک خصوصی جواب دیتا ہوں اس کو، ایک جنرل جواب میں نے بہت بار دیا ہے، ایک اسپیشل جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں، مطلب خصوصی ان دا سینس ہم لوگوں کو ایک اپنا ایک عادت بنانا چاہیے، سب سے صاف جگہ جو ہمارے گھر کی ہوگی نا، ہمارا طہارت خانہ ہے، یہ ہم کو پلان کرنا پڑتا۔ گھر تو چماچم چمکا دیا، گاڑی چماچم چمکا دی، فلاں چیز چمکا، لیکن جہاں طہارت ہوتی ہے، طہارت بے سے عبادت، کیوں بول رہا ہوں طہارت بے سے کس چیز کی؟ عبادت۔ نماز کے لیے کیا ضروری ہے آپ کو؟ غسل اور وضو دونوں ضرورت ہے نا، کہیں بہت ساری عبادت کے لیے صرف غسل کافی، وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، تو طہارت بیس کو چھوڑ کر باقی سب چمکا رہے، مطلب جھاڑ کی جڑوں میں زہر ڈال رہے، کیمیکلز ڈال رہے، اور اوپر اس کو خوب ہرا بھرا رکھنے کے لیے محنت کر رہے، سیف گارڈ کر رہے، سب کر رہے۔ جڑیں، جس جھاڑ کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہے نا، ویسا پتلا بھی جھاڑ کھڑا رہا نا، 2 سال میں بڑا گھنے دار ہو جاتا ہے، لیکن جس کی جڑیں کمزور ہو جائے نا، وہ اتنا بھی بڑا ایک ہوا چلی تو گر جاتا ہے۔ عبادت کا بیس یہ کیوں ہو رہا ہے کہ آج ہمارے طہارت خانے، ہمارے عامزانے پیخانے، غسل خانے، حمام، باتھ روم، جو بھی آپ بولتے، لیبارٹری، WC، کیا کیوں یہ اتنے گندے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں، ان کو صاف کرنے کو پیسہ نہیں لگتا، ان کو صاف رکھنے کے لیے صاف سوچ لگتا ہے، برا مت لگنے دیجیے میری بات، پیسے نہیں لگتے، میں نہیں مانتا، اس کو سوچ لگتا ہے، جب آدمی سوچ لیتا ہے۔ صحابہ وغیرہ کیا کرتے تھے؟ صحابہ وغیرہ تو اتنی غربت میں تھے، اور وہ جو پیشاب پخانا جہاں کرنے جاتے تھے، وہ ریگستان ہوتا، اور اس کی دھوپ اور گرمی کافی تھی اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، ڈیکمپوز کرنے کے۔ وہ لوگ کیا کرتے؟ کھلے ہوتے، ٹینٹ جیسے لگے ہوتے، اور اتنے غریب لوگ تھے پہننے کو نہیں ہوا کرتا، ڈھکنے کو کسی کا حمام ہو تو بڑی بات ہوتی، حمام میں ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں ہم اٹھ جاتے، اگر پورا کھڑے تو شرمگاہ کھلنے کے چانس ہوتے، حمام میں جاتے تو جھک کے رہنا پڑتا، کیونکہ ڈھکنے کو چھت نہیں ہوا کرتی، اتنی غربت کا عالم تھا صحابہ، لیکن وہ مٹی یوز کرتے تھے، مٹی ہے تو اب عرب کی مٹی اور گرمی کی شدت کیسی ہوتی ہے، اگر کوئی کرا بھی تو فوراً صاف ہو جاتا ہے، پیشاب جو بھی جذب ہو جاتا ہے، تو گندگی وغیرہ زیادہ تک وہاں بیماریاں پھیلنے کے چانس اور باقی نہیں رہتا ہے، اور مٹی پہ مٹی ڈال دو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں، الحمدللہ میری بات جو لوگ سن رہے، اکثر لوگ ٹوائلٹس وغیرہ گھر میں اللہ نے استاد دی ہیں،
نہیں تو کامن ٹوائلٹ تو بھی یوز کرتے ہوں گے. یہ تو اتنے تو ایکسیسیبل آج کل ہے. ٹھیک ہے, گندے کیوں ہیں ہمارے ٹوائلٹ, کیوں نہیں صاف ہوتے؟ یہ تو آپ نے جنرل کیا تو میں کیا ڈھلت استعمال کروں. یہاں تمہارے گھر کے اتنے گندے کہ ڈر لگ رہا ہے کسی گھر میں چلے گئے تو کیا کرنا, کیوں خراب ہے؟ ہم اس کے بارے میں سوچتے نہیں. صفائی کو ہم نے امپورٹنس نہیں دی. ہاں, پاکی کیا ہے؟ آدھا ایمان. پھر یہ کیوں ہم گندے ہیں؟ مطلب گندگی کا کیا عالم لوں میں نہارے نہیں ہفتہ یہ پرسنل گندگی. ہاں, بال صاف کرنے کا حکم جہاں جہاں کے وہ پتہ نہیں سالوں سے صاف نہیں کی, یہ سب گندگی میں شامل ہوتا نا. پاکی آدھا ایمان میں یہ سب شامل ہے. طہارت کو جاؤ تو اطمینان کے ساتھ پیشاب کرو, دیکھ کر کرو, چیٹیں نہ اڑیں. پھر ہم کو نہیں سمجھتی ساری چیزیں. جہاں ہم بیٹھیں گے وہ ٹوائلٹ کا ٹب مطلب وہ بھانڈا کیسا ہو, وہ کموڈ بھانڈا کیا آپ بولیں گے جو بھی اس کا وہ ہے وہ کس طرح سے ہو, وہ صاف ہو. اگر وہ صاف نہیں ہے تو چیٹیں واپس آ سکتے ہیں میرے آنکھ. جیسے پبلک ٹوائلٹ کا نہیں, ہمارے گھر میں بھی مسئلہ ہو. تو ہم لوگ صفائی کی عادت ڈالیں, یہ بہت امپورٹنٹ ایک سوچ بنا لیں کہ ہمارے ٹوائلٹ صاف ہونے لگے. میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے, میں مطلب کسی کی تعریف یا ان کو بڑھاوا نہیں دے رہا ہوں, یا بھی بولو نان مسلم کو مسلم سے کمپیئر کر رہے بڑھاوا دے رہے, نہیں, لیکن ان کی صفائی میں نے دیکھی. آپ نے جاپانیز لوگوں سے اگر کوئی ٹرانزیکشن کیا ہوگا, معاملات کیے ہوں گے, تو وہ جاپانیز ایک ایسا آدمی ہوتا ہے, آپ کو معلوم, جو لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں میری بات کو بہت سمجھیں گے. ایک جاپانیز کلائنٹ آ رہا تو کمپنی سب سے پہلے صرف ٹوائلٹ صاف کرتی, باقی کچھ بھی گندا رہا بولتے چلتا. ٹوائلٹ خراب نہیں ہونا, کانٹریکٹ تو ملنا نہیں ہے شور ہے. وہ جاپانیز آتے ٹوائلٹ میں جائیں گے, صرف ٹوائلٹ دیکھیں اور اس سے اندازہ لگا لیں گے تمہارا باقی کیا ہے. یہ آپ ان لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں, ملٹی نیشنل, اور ان کے کلائنٹ جاپانیز لوگ, کتنا وہ دھیان دیتے ہیں ٹوائلٹس پر, صفائی پر. بولنے کا مطلب ان کی یہ سوچ ہے کہ اگر ٹوائلٹ صاف ہے تو آدمی صاف ہے, تو ذہن صاف ہے تو سب صاف. آپ سمجھ لیجیے ایک آدمی وہ بہت اچھی باتیں کر رہا, فلاں کر رہا, دینی باتیں کر رہا, وہ کرے, اور کسی نے بولا وہ چاچا میں نہاتا نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اس کو شرعی ضرورت بھی نہیں ہے, ایسا کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں, آپ کیا بولیں گے؟ بولتا تو اتنی بات 4 مہینے نہاتا کے ساتھ میں, یار ٹھیک نہیں یار, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یار, نہانا چاہیے یار, ریگولر کم از کم جمعہ کو تو نہا لے یار. کچھ نہ کچھ تو بولیں گے, آپ پسند نہیں کریں گے. کسی کی آپ فلاں باتیں سنیں اور اس کے بیڈ روم میں جا دیکھیں اتنا گندا بیڈ روم, کس نے اسمیل آ رہی ہے, تو آپ بولیں گے یار یہ سب بولنے کے سمجھا, یہ حلق سے نیچے نہیں اترا, بولنے کے لیے چاہیے لوگ. تو صفائی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, بہت. اب بھائی کا سوال تھا, میں طہارت خانے میں گیا اور وہ گندا ہے, میں بیٹھوں گا, چیٹے ہونے کے چانس ہے, تو آپ کیا کریں, اس جگہ سے ہٹ کے طہارت کریں. مثال کے طور پہ ایک بھانڈا ہے, آپ نے پیشاب کیا, بہت گندا ہے, مطلب وہ چوکپ ہوا ہے, بھرا ہوا ہے, آپ کیا کریں گے؟ تو پیشاب کیا تک تو احتیاط کر لیا, پانی تو پھڑ پھڑ گرے گا, زیادہ گرے گا, اڑ سکتا ہے. تو آپ وہاں سے ہٹ کر, 9 ٹریپ چھوٹے ہوتے ہیں نا, مطلب وہ چھوٹے, کچھ نہ کچھ تو ویسا آپ کو ایڈجسٹ کرنا, صرف اس شکل میں کہ اتنا خطرہ ہے کہ آپ کہیں بھی کچھ نہیں. کیونکہ میں ایک بار سفر کر رہا تھا, پرسنل ایکسپیرینس, سفر کر رہا تھا اور ایک ٹوائلٹ میں گئے, تو ٹوائلٹ کے اندر جو جگہ ہوتی ہے اور اس میں ٹوائلٹ میں جانے کے لیے پورا ایسا ٹارگیٹ جانا پڑا تھا, مائنڈ پیچھے ہوئے تھے پورے, ادھر لوگوں نے باہر کرے ہوئے تھے. یہ ٹریولنگ کر رہا, بسز سے وغیرہ سے آپ کو ملیں گے ایسے دھاگے, تو مائنڈس کے ادھر سے ادھر جانا پڑ رہا, پھر ادھر تو ہوگا نہیں, ادھر ایک پرانا نشان ہے, اسے پیر رکھ سکتے ہیں, ان کو مسئلہ نہیں, ادھر ہے. تب جا کے ٹوائلٹ پہ پہنچے تو پورا بھرا ہوا. اچھا, ہیومن نیچر کیسا ہوتا ہے, جو ٹوائلٹ کی سوچ کی جاتا ہے, ٹوائلٹ کا پریشر بڑھ جاتا, اب روک نہیں سکتے آپ. آدمی ابھی پیشاب نہیں کرنا, کسی نے پیشاب کرو تو بہت تیز آتا پھر, کیونکہ آپ نے سوچ لیا نا, تو باڈی کیا کرتی ہے, ایکشن لیتی. تو اب تو آپ کو کرنا ہے, اب کیا کریں گے, پورے ایسا ہوتا ہے, اتنا گندا, مطلب آپ امیجن نہیں کر سکتے. اور ایسی ایسی مخلوقات دیکھنے کو ملتی ہے اس کے اندر کہ آپ تعجب کریں گے. جھنگور تو صرف ایک ہی ہے, اس کے اندر جھنگور, کیڑے, الائیاں اور دنیا آپ کو ملیں گی کہ مطلب جا کے آنا بولے تو دل پہ پتھر. اور کبھی کبھی مسلمس کے ڈھابے ہیں, مسلمس کی ہوٹل ہے, مسلم کے گھر ہے, یار کیسے میں امیجن کر سکتا ہوں کہ ہمارے پاس تو دنیا بھر کا تصور ہے. آپ کو معلوم یوروپ میں مسلمانوں وہ لوگ بہت الگ نظر سے دیکھتے تھے. جو انسان روز نہاتا تھا, یہ بات لکھ کے رکھ لو, اسپین کی ہسٹری پڑھو, جو انسان روز نہاتا تھا لوگ بولتے تھے مسلمان ہو گیا. کیا مسلمانوں کی یوروپ میں پہچان یہ تھی کہ روز نہاتے ہیں. اگر روز نہ, ٹرکش باتھ روم کا نام کسی نے سنا؟ دنیا میں مشہور ہے آج بھی ٹرکش باتھ روم. ارے وہ ترکی کے حمام, کیا حمام رہتے, بالکل اندر ایک دم پانی گرم کر کے ایسا ماحول بنا دیتے, پورے ویپرز ہوتے, ہم جاتے ہی وہ جو ویپرز آپ بھاپ سے جو نہانا ہے وہ ملیں گا آپ کو ٹرکش حماموں کے اندر. تو ترکی کے اندر پبلک حمام اتنے مشہور تھے عثمانی خلافت کے اندر کہ جیسے آپ کو مسجدیں ملیں گے اتنے آپ کو حمام ملیں گے. حمام ٹوائلٹ کے لیے نہیں, پیشاب نہیں, پیشاب پخانا اور نہا کے نکلو آپ. ترکی حمام میں لوگ آج بھی ترکی گھومنے گئے تو بولتے ہیں وہاں میں اندر جا کے ذرا مالش کرایا, پھر نہایا, بہت مزہ آیا. فلموں میں آپ کو ترکی میں فلم ہے تو ترکی حمام باتھ روم سے دیکھنے کو ملیں گے. تو مسلمان یوروپ میں مشہور تھے, اگر کوئی روز نہایا تو بولتے تو مسلمان ہو گیا کیا. وہ ان کی صفائی سے جانے جاتے, پہچانے جاتے. ایک صحابی رسول سے بولتے ہم نے سنا ہے تم ایسے نبی کو مانتے ہو جو پیشاب پکانے کا طریقہ بھی سکھاتا طہارت کا, اور وہ خوشی سے بولتے الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے جو ہم کو پیشاب اور پخانے کا طریقہ بھی سکھاتا.
ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، پھر کیسے ہم گندے رہیں؟ بہرحال آپ کو بازو ہٹ کے طہارت کرنا، ایڈجسٹ کرنا پڑے. اب ان امیجنیبل سچویشن ہے، مطلب کچھ کر ہی نہیں سکتے، مجبوری ہے، پھر آپ ڈھیلے کا استعمال کر لیں. اس کے بعد سب سے پہلی جگہ جو آپ کو ملیں گی، چاہے آپ کو پیشاب آؤ یا نہ ہو، یا پیخانہ آؤ یا نہ ہو، کیونکہ آپ نے طہارت پانی سے نہیں کی تھی، آپ اس میں جائیں گے اور پانی سے دھو لیں گے. آپ کا غسل نہیں ٹوٹا اس سے، لیکن لوگ سمجھتے پیشاب کو پانی نہیں لیے ڈھیلا نہیں لیے تو غسل نہیں ٹوٹا. ڈھیلا نہیں بھی رہا اور پیشاب سے آپ اٹھے، پانی نہیں ملا کسی وجہ سے، کیونکہ پیشاب کو انسان روک نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اٹھ گئے تو آپ کو جہاں بھی سب سے پہلا پانی ملے گا آپ شرمگاہ کو دھوئیں گے. شرمگاہ کو دھونے کے بعد کپڑے یا انڈر ویئر پہ جہاں آپ کو امکان تھا کہ وہ پیشاب کے چھٹے، پہلے تو کوشش کریں گے آپ دبا کے شرمگاہ کو ہلا کے پیشاب کے چھٹے زائل کریں، لیکن پھر بھی لگے ہوں گے تو اتنے پینٹ پہ بھی آپ اندازے سے بھی پانی ڈال کے گیلا کریں. ڈھیلے سے کیا بھی تو یہ کر لیا، ڈھیلے سے تو ویسے پیشاب نہیں بچتا، لیکن نہیں ملا ڈھیلا، ہوتا ہے نا کبھی ایسا، شوگر ہے، کڈنی کا ایشو ہے، پانی زیادہ پیتا ہے، پیشاب آ گیا، روک نہیں سکتا، پانی بھی نہیں ہے، ڈھیلا بھی نہیں مل رہا، چلے گیا جو بھی بھرا، اٹھ گیا، جتنا ہو سکتا سکھا لے پہلے اپنے آپ کو، پھر اٹھے، پھر اس کے بعد جہاں بھی پانی ملے پانی ڈالے اور دھو لے. چانسز ہے گھر وغیرہ نزدیک ہے، پھر جا کے انڈر ویئر چینج کر لے، انڈر ویئر پہنا تو انڈر ویئر نہیں پہنا تو سیدھی پینٹ تو پینٹ چینج کر لے، پاجامہ چینج کر لے کافی، تاکہ اور طہارت، شیطان کوئی وسوسے ڈالتا رہے پیشاب بولا ہونے لگا تو پینٹ ہی چینج کر لے اگر پاسبلٹی ہے تو کافی. لیکن اس سے غسل نہیں ٹوٹتا. یاد رکھیں پیشاب کو یا پیخانے کو جانے سے اگر پانی آپ کو نہ ملے کسی وجہ سے اور آپ کو ویسے ہی اٹھنا پڑے یا صاف کرنا پڑے سوکھا، اس سے غسل نہیں ٹوٹتا. آپ کو مسئلہ نہیں، لیکن کرنا چاہے تو آپ کر سکتے، کوئی مانیت نہیں، کبھی بھی غسل ہو سکتا، لیکن شریعت اعتبار سے غسل نہیں ٹوٹا. صرف آپ کو طہارت لینا، طہارت ٹوٹی تھی طہارت لے لے، انشاءاللہ اس معاملہ یہاں ختم ہے. میں آگے اور لوں گا. ٹھیک، اب آئیے وسوسے یاد رکھیے، اسلام نے بہت آسانیاں کی ہیں. وسوسے انسان کو سختیاں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انہی میں سے ایک وسوسہ دور کرنے کے لیے یاد رکھیے جو وضو کے وقت ہوتا ہے. وضو کے وقت ایک وسوسہ کیا آتا ہے، آپ وضو کر کے اٹھ گئے، وضو کر کے اٹھنے کے بعد وسوسہ آتا ہے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. یہ مردوں کو زیادہ ہوتا ہے، عورتوں کے بنسبت. ایسا وضو کر کے طہارت کر کے اٹھا، ارے پیشاب کا خطرہ نکل گیا. ابھی یقین ہے یا شک ہے؟ اگر شک ہے تو اوپر والی حدیث لاگو ہوں گی، جب تک یقین نہ ہو جائے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے آپ کو، دوبارہ جانا ہی نہیں پانی ڈالے. بہت سے لوگ طہارت خانے سے باہر نکلتے پھر اندر، پھر باہر، پھر اندر، چونکہ اس کو شک ہوگا، پھر باہر پھر اندر. تو لوگ بولتے بھیا تو بیٹھ جا اندر آرام سے، یہ ڈیڈیکیٹڈ تیرے لیے طہارت خانہ ہے، تم کر کے نکلو تو ہوں. اور وہ کئی بار کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی پیچھے سے نہ چلائے کیا لگایا رہتی ہے، چل نکل بیٹھ، ہاں جا رہا بھیا، اور وہ نماز نہیں پڑھتا، پھر گھر چل جاتا، بولتا ہے میرے کو ابھی بھی شک ہے پیشاب کا خطرہ نکلا ہی نہیں. اب اس کو کیسے دور کیا جائے؟ یہ وسوسہ ہے. اس کے دور کرنے کی طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا خود کا بھی کام تھا، یہ مستحب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پیشاب کرتے تو شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور چھینٹے مارتے. چھینٹے، شرمگاہ پہ پانی ڈالا طہارت ہوگی، اور اوپر کپڑے پہ چھینٹے مارتے. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، جب بھی آپ طہارت کو جا کر وسوسہ ہو تو کریے، نہیں تو ضرورت نہیں پانی کے چھینٹے مارنا. اب آپ نے کپڑے پہ چھینٹے مارا، اب تھوڑی دیر بعد شیطان نے خیال لایا پیشاب کا خطرہ نکلا، تو آپ کو معلوم ہے آپ نے پہلے سے گیلا کر دیا پانی سے، پیشاب ہونا ضروری تھوڑی پانی ہو، سمجھ رہا؟ شک دور ہو جاتا ہے. کیسے؟ اٹھنے کے بعد لگتا نا پیشاب نکلا تو آپ پانی مار لو، جب نکلا تو کیسا لگتا؟ ٹھنڈا لگا تو ہوتا ہے نا، کچھ محسوس ہوتا ہے. جب وہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ کیا سوچیں گے پھر؟ نہیں یہ تو پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، پیشاب سے نہیں ہو رہا. تو یہ شک دور ہو جائے گا، کیونکہ اکثر کو ایسا ہوتا نہیں ہے، شیطان ایسا شک لاتا ہے. اور کیوں لاتا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، میں وہ پوری حدیث رکھوں گا، وہ کیسے شک پیدا کرتا ہے، اس کا طریقہ، اس کا حربہ کیا ہے اس میں. ٹھیک، لہٰذا اب آپ کو پیشاب کرنے کے بعد شک ہو رہا ہے یا شک ہوتا ہے تو بار بار طہارت نہیں کرنا ہے، اٹھنے کے بعد کپڑے پہ پانی کے چھینٹے مارنا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ کو شک ہوتا تھا ایسا، تو آپ پانی مار کے اٹھتے، اور اتنا پانی مارتے کہ لوگ کہتے کہ آپ کا پیجامہ گیلا ہو جاتا، تو آپ پانی ماریے. پانی مارنے سے شک کی گنجائش پوری ختم ہوگی، نماز میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل گیا، ارے تیرے تو پیشاب نکل، کچھ وسوسہ نہیں. اور آیا بھی تو بولنا چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، چل نکل جا پانی ہے، کیونکہ پہلے سے گیلا ہے نا پانی سے، تب پیشاب ہے پانی ہے، سمجھ میں نہیں آئے گا، تو یہ وسوسہ. ٹھیک، آئے سوال کی قبلے رخ ہو کر پیشاب کرنا کیسا ہے؟ جبکہ وہ کمپنی وغیرہ میں ہوتے ہیں تو کبھی کھڑے کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال اس کو دونوں کو جواب دیتا. پہلا، قبلے رخ پیشاب کے وقت یا پیخانے میں قبلے رخ بھی ہونا، چہرے کو بھی رکھنا اور پیٹھ کو رکھنا، دونوں منع ہے. قبلے کی طرف پیشاب یا پیخانہ کرتے وقت پیٹھ بھی رکھنا اور چہرہ بھی رکھنا دونوں منع ہے، لیکن یہ کھلے میں ہے. جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکثر کھلے میں کرتے تھے، وہاں ان کے ٹوائلٹ نہیں تھے، بند سسٹم ہی نہیں تھا ٹوائلٹ، دور جاتے تھے اور صحابیت بھی جاتی تھی. پورا واقعہ بتایا پردے کی آیت جب نازل، حضرت عمر نے کیا کیا، امہات المؤمنین ٹوائلٹ کے لیے باہر جایا کرتی تھی. پورا واقعہ آپ کو بتاؤں. ان کے بیت الخلاء گھروں میں نہیں ہوتے، دور جانا پڑتا تھا، جنگل میں جانا، جیسے آج کل بھی کھیت وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں، پیسے نہیں تھے تو کہاں سے لائیں. تو بہرحال دور جاتے تھے
کچھ کچھ صحابہ کے ایسے تھے کہ اس کو کپڑا تھا, کچھ سامان ہوتا ڈال دیا تھا, اور کچھ تھے جن کے سر چھت بھی ہوا کرتا, مطلب ایسے بھی ٹوائلٹ میں چھت بھی نہیں ہوتی. تو کوئی انسان روایت میں آتا نا, ایک شخص نہا رہے تھے, دوسرے نے دیکھ لیا, تو ایسا حمام تھا کہ یہاں تک کپڑا تھا اور اس میں نہا رہے. اور بہت سارے صحابہ کا آتا وہ ڈائریکٹ کپڑوں میں نہاتے تھے, اس لیے کہ چھوٹا کپڑا باندھ کے نہاتے تھے, حمام میں نہیں تھا, گھر میں پبلکلی نہانا پڑتا تھا. آپ نے واقعہ سنا نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری کے اندر, موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے, لوگوں میں نہانا, چکے سسٹم ہی نہیں تھا, ٹوائلٹ نہیں تھا, تو نہانا کیا کریں گے. جیسا کہ ایک آدمی غریب ہے, آپ نے دیکھا وہ ہینڈ پمپ پہ نہا لیتے بیچارے باہر بیٹھ کر, ورکرز آتے کہاں سے, خالی چڈیوں میں رہتے, انڈر ویئر لمبی پہن کے نہا لیتے. ایسی حالت ہے, صحابہ غریب لوگ نہیں تھے. تو بہرحال جب کھلا ہے تو نہیں کرتے تھے, آپ نے منع کیا. لیکن دیکھا گیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بار بیت الخلاء میں دیکھا, اور آپ جب طہارت کر کے اٹھے تو آپ کا منہ قبلے کی طرف, لیکن یہ وہ طہارت خانہ تھا جو بند تھا. تو علماء لکھتے ہیں جو بند طہارت خانے ہیں تو اس کے اندر ٹوائلٹ کہیں بھی منہ رہو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن جب کھلے میں جائیں گے تو منہ اور پیٹ دونوں نہیں کریں گے. بند کے لیے اصول نہیں یاد رکھیں, لیکن کوئی بند طہارت خانوں میں بھی احتیاط کرے ایسا کہ اپنے گھر میں اگر بنا رہا تو اچھی بات ہے, ضروری نہیں ہے. لیکن دیکھیے اچھی بات اور ضروری دونوں فرق ہوتا ہے, لیکن کھلے میں تو بالکل نہیں کر سکتے آپ, نہ منہ کر سکتے نہ پیٹ کر سکتے. تو یہ بات کلیئر ہے. رہا اب آپ ٹوائلٹ کے لیے کسی نان مسلم کمپنی یا مسلم کمپنی میں گئے اور کمپنی میں ٹوائلٹ ہی ادھر ہے قبلے کی طرف, تو مسئلہ حل ہو گیا کہ اگر بند ہے تو منہ ادھر بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اب سوال یہ تھا کہ کئی جگہ ٹوائلٹس نہیں ہوتے ہیں, سمجھے نا, مطلب پیشاب کے لیے پیشاب خانے الگ ہوتے ہیں اور پیخانے الگ ہوتے ہیں, جس میں لوگ اب ہم بس آزانے 1 نمبر اور 2 نمبر بولتے ہیں. 1 نمبر کھڑے رہ کے 2 نمبر بیٹھ کے, سمجھ, یا پھر جینٹس کے ٹوائلٹ ہوں گے تو کھڑے رہ کے پیشاب کا رہتا, اور لیڈیز کے ٹوائلٹ ہوں گے تو بیٹھ کر والا سسٹم رہتا. تو ایسی جگہ ہم کیا کریں, تو یاد رکھیے کمپنی میں ہو سکتا ہے یا ایئرپورٹس پہ ہوتا ہے. ایئرپورٹس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ 2 بیت الخلاء مطلب 2 پیخانے ہم زبان میں ہوتے ہیں, یا 3 پیخانے ہوتے ہیں, اور 8-10 یورینلز بولتے ہیں. یورینلز مطلب وہ پاٹ لگے ہوئے وہ ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ اگر آپ پیخانے کی لائن میں لگو تو منٹوں کھڑا رہنا پڑتا, اور آپ کو آیا ہوا ہے پیشاب, فلائٹ بھی ہے اور سارے مسائل, اور پیشاب کو آپ روک کر کام نہیں کرتے, سمجھے. اس کے کئی نقصان میں ایک نقصان, ایک تو بلیڈر ٹائٹ ہو جاتا, حرکت موبلٹی. دوسرا کیا ہوتا ہے کیریٹنین لیول, ایک اس کے اندر ایک اجزاء ہوتا ہے پیشاب میں, جب اگر آپ پیشاب کو روک لیتے ہیں تو وہ لیول بڑھ کے بلڈ میں چلا جاتا ہے, جس کے نتیجے میں آپ ابیوسو ہو جاتے ہیں, گالیاں نکلتی منہ سے. اسی لیے جتنے لوگوں کو پیشاب کا پرابلم ہوتا ہے تو وہ گالیاں بہت دیتے, دادا بوڑھے ہو گئے پیشاب جلدی نہیں ہوتا نا, تو آپ دیکھیں گے ابیوسو رہتے ہیں, گالیاں دیتے. تو گالی وہ اس کی وجہ سے نہیں طرح ان کا مزاج ہے, وہ جو لیول آف کیریٹنین بڑھتا ہے نا, چڑچڑاہٹ بڑھ کے ابیوسو ورڈ نکلتے. ٹھیک, تو بہرحال تو اب وہ ویسی کیا کریں, تو پھر چونکہ آپ مجبور ہے آپ کھڑے رہ کر, چونکہ مجبوری میں کھڑے رہ کر پیشاب کیا جا سکتا, مجبوری میں کھڑے رہ کر پانی پیا جا سکتا, سمجھ رہے ہیں. تو لہٰذا وہاں آپ یورینل جو وہ پاٹس ہوتے ہیں لگے ہوئے کھڑے رہ کر سکتے ہیں. طہارت اپنی جگہ ایک الگ مسئلہ ہی ہے پھر جگہ, کیونکہ اس میں طہارت کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ پانی نہیں ہوتا ہوا ڈالنے کے لیے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے لیے آپ تیاری کریں, اور یہ مسئلہ آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں, وہاں چاہے پیخانہ ہو چاہے یونیورسل سے پانی کہیں بھی نہیں ہوتا, سب جگہ ٹیشو پیپر ہوتا ہے. وہاں تو ایسا سیریس مسئلہ ہے کہ آپ کو ٹیشو سے پوچھنا پڑتا ہے, پھر جب آپ مسجد جاتے کہیں جاتے تو وہاں طہارت کرنا بولتا آپ پانی ڈالنا پڑتا ہے, چونکہ پانی ہوتا ہی نہیں. یا تو آپ اپنا اینٹ کا ڈھیلا لے کے چلے ساتھ, یا تو آپ ٹیشو لے کے چلے ساتھ. تو یہ پرابلم ہے. دیکھیے انڈیا وغیرہ میں بہت آرام ہے, یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بھائی کہیں بھی شروع ہو جاؤ, ہر جگہ طہارت خانے چاہیے. اپنی انڈیا میں کیا ہے, کسی کی دیوار طہارت خانہ ہے, کسی کا چوراہا ہے, کسی کی جھڑارت میں مار دی, کسی کے جانور میں پیشاب کر دیے, چلے کہیں نہیں کرتے, چلو کیا زپ کھولنا ہے اور بس کام شروع کر دینا. لیکن وہاں ویسا نہیں ہے, تو آپ وہاں تو کہیں بھی نہیں کر سکتے, وہاں تو فائن لگے گا, پھر اندر جائیں گے تو پانی تو وہاں کہیں بھی نہیں ہے. تو بہرحال شریعت بہت سہولت دیتی ہے کہ انسان کو, اور ہر حالت میں چاہتی ہے کہ انسان اپنی عبادتوں کو مکمل کرے. تو لہٰذا وہاں آپ وہ چیزیں دیکھ لیں کہ کھڑے وغیرہ ڈھیلے کیسے یوز کرتے. دیکھیں تو ہمارے پاس اگر ایسی کمپنی یا مجبور ہے تو مجبوراً پیشاب کھڑے کے کر سکتے ہیں, مجبوراً پانی بھی آپ کھڑے کے پی سکتے ہیں جب آپ کے پاس سہولت نہ ہو, یا پھر بیٹھنے سے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے بیٹھ کر کرنے سے طہارت ٹوٹ جائیں گی آپ, اور کھڑے کے صحیح ہو. کیسا ہوتا ہے معلوم, جیسا کہ آپ ایک جگہ ٹوائلٹ میں گئے, اتنا گندا ٹوائلٹ کہ اگر وہاں آپ بیٹھ کے کریں گے تو چھینٹے آپ کے آنکھ میں آئیں گے, تو کیا کرتے پھر آپ پیچھے سرک کے آرام سے کھڑے کر. ایسے ٹوائلٹ دیکھیے آپ نے سفر میں دیکھیے, آپ جائیے کہیں سے, ایسے گندے ٹوائلٹ میں خالی آپ باہر سے کھڑے کے پیشاب بھی کر سکتے, اور باقی تو آپ کو پیخانہ کرنا تو مائنس پیچھے ہوئے, تو ادھر سے پیر نکالنا پڑتا, ادھر سے ہوتا, اتنا گندا بہ کے آ رہا, لوگوں نے باہر کر دی. یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ سب چیزیں عام ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ڈھابوں پہ آپ جائیں گے, راستوں میں جو ٹوائلٹ پہلے تو ہوتے نہیں, ایکسپریس وے پہ صرف انڈیا میں ٹوائلٹس ہوتے ہیں, یاد رکھیے ایکسپریس وے. اس کے علاوہ کوئی بھی اسٹیٹ ہائی وے, نیشنل ہائی وے پہ جائیے, اگر گورنمنٹ ٹوائلٹس ہے بھی تو میں کہتا ہوں مائنس بچھے ہوئے ہوتے, 8 دن پرانا کالا ہو گیا, 3 دن پرانا پیلا ہے, ایک تازہ ہے. آپ کو پوروں کو کراس کرتے ہوئے راستہ نکالتے ہوئے ٹوائلٹ تک جانا پڑتا ہے, کیونکہ
تو جلدی آ بھی جاتی ہے, اندر بھی لوگوں کو معلوم پانی نہیں ہے, باہر بھی نہیں ہے, لوگ باہر تک کر دیتے. بھائی آپ نے دیکھا نہیں, دیکھا اگر سفر نہیں کرتے تو آپ کو نہیں معلوم, لیکن میں سفر کیا ہوں, بہت سفر کیا, دنیا گھماؤ, رورل سے رورل ایریا گھماؤ, اربن سے اربن ایریا گھماؤ, میں نے یہ سب حالت دیکھی. وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کر ہی نہیں سکتے, آپ خیر مناتے کہ بھائی کھڑے رہ کے کرو اور نکل جاؤ, تو ایسا بھی ہوتا. سیم پانی کے لیے ہو سکتا ہے بیٹھ کے پینا مستحب اور سنت ہے, لیکن بیٹھ کر پینے میں نقصان ہے. ریلوے اسٹیشن میں بیٹھ کے پئیں کو لات مار کے چلا جائیں گے, نیچے کو دیکھتا نہیں, یہاں کیا کریں گے, ٹرین چھوٹ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں پی سکتے آپ, تو یہ مجبوریوں والی سچویشن میں کھڑے رہ کے پی بھی سکتے ہیں. اور پیشاب کا بھی حال ہے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب بیماری میں بھی آپ نہیں کر سکتے, جس سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے. کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے پیشاب ہو جاتا ہے, کھڑے رہتے دھارمک, پھر بیٹھ گئے پیشاب نہیں ہوتا, لیکن پھر کھڑے رہیں گے پریشر ڈیولپ ہوتا ہے مسانوں پہ, پھر نکلتا ہے, بلیڈر دبتا ہے تو نکلتا ہے, نیچے بیٹھنے میں ریلیکس ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ مسجد میں دیکھیے طہارت کر دے پھر کھڑے ہو, پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہو, تاکہ وہ پورا نکالنا چاہتے. کسی کو پرابلم ہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے نہیں ہوتا ہے, کھڑے رہ کر ہی ہوتا, سمجھے آپ بات. تو پھر ایسے سینس میں کیا کریں گے, سمجھ رہے آپ, یہ آپ کی بیماری والی مجبوری ہے, آپ کھڑے کر پھر طہارت دینے کو بیٹھ جائے. بہرحال یہ سچویشنل ہے, اور شریعت انسان کو بہت سہولت دیتی ہے تاکہ اپنی عبادتوں کو دل جوئی سے اور تمام شرائط کو پوری کرتے بنا. سے بہت حد تک کنٹرول ہو جاتے ہیں. اب وسوسوں کی دوسری قسم, بڑی قسم, اور میجورٹی آف وسوسے ایسے ہی آتے ہیں. اللہ کی ذات کے بعد اب سیکنڈ جو پوائنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, جو میجر وسوسے آتے ہیں وہ کیا ہے, وہ وسوسے ہیں طہارت میں آنے والے وسوسے, اور اس سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں. طہارت, پاکیزگی, چاہے وضو ہو, غسل ہو, اس کے بعد جس کو ہم کہیں گے طہارت سے ریلیٹڈ جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, چاہے وہ طہارت جنابت سے ہو, حیض کی وجہ سے ہو, نفاس کی وجہ سے ہو, یہ وسوسے آتے ہیں. اور اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ ہی ان وسوسوں سے بچ پاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ, دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, چیلنج نہیں کر رہا, لیکن اللہ ماشاء اللہ. اور آج کے جدید دور میں ہائیجین کے نام پر یہ وسوسے تو ایسے ہو گئے بالکل بادلوں کے جیسے سر پہ بس بھرے. ہائیجین, صاف صفائی, ہم بہت صاف لوگ ہیں, پاک لوگ ہیں. کیسے صاحب, روز گھر کو دھو کے نکالتے, ارے لوگ پانی نہیں مر رہے پیاس سے, نہیں 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 صفائی تو ضروری ہے. اچھا کیا گندگی ہوتی ہے آپ کے گھر میں, گندگی اتنے بڑے پکے بڑھ جاتے ہیں ہمارے پاس آ کے. تو مکھی کی گندگی کیا شرعی ناپاکی ہے؟ ٹھیک ہے, اسے بیماریاں ہو سکتی, لیکن کیا شرعی ناپاکی ہے؟ نہیں 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 بھائی, وہ تو ہمارا دل اس کے بغیر نہیں لگے گا. ایسی زمین پہ نماز پڑھنا دل نہیں بولے گا, ایسی زمین بیٹھنا دل نہیں بولے گا, ایسی زمین میں کھانا دل نہیں بولے گا, ایسی جگہ جانا دل نہیں بولے گا, فلاں ہوں گا فلاں. یہ پرابلمز پاکیزگی والے ہیں, صفائی والے. اکثر وساوس عقیدے کے بعد جو سیکنڈ فیز ہے وہ طہارت میں آتے ہیں. اور طہارت میں کیوں آتے ہیں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں, کیونکہ طہارت چابی ہے ساری عبادتوں کی. طہارت ہوں گی تو نماز ہوں گی, طہارت ہوں گی تو حج ہوگا, ہے نا, ناپاک حالت میں حج نہیں ہوگا. تو طہارت بیس ہے. تو شیطان کبھی بھی بنیادوں پہ اٹیک کرتا ہے, ٹھیک ہے, برانچ سے نہیں کرتا ہے, جڑوں پہ کرتا ہے. عقیدے پہلے خراب کرتا ہے, تاکہ عقیدہ خراب ہوگا تو اعمال کرتے رہے کتنے کرنا, اللہ قبول نہیں کرنے والا. تو یہاں جب فرسٹ فیز میں عقیدے پہ کیا, الحمدللہ آپ بچ گئے, تو سیکنڈ فیز پہ اترتا ہے, بولتا عبادت تو سڑا کے رہوں گا, اسی خراب کر کے رہوں گا, بیکار کر کے رہوں گا. پاکیزگی والا ایک ایک الگ الگ لوں گا انشاءاللہ, اس میں ایکسپلینیشن دیتا جاؤں گا, ٹھیک ہے. طہارت کے معاملے میں یاد رکھیے, آنے والے وسوسوں کو ہر ممکن کوشش کرے کہ روک لے, ورنہ یہ بہت ہانی کارک اور گھاتک ثابت ہوتے ہیں, بہت زیادہ انجریز ثابت ہوتے ہیں آپ کی آگے کی زندگی کو. یہ بات بتا دو, ٹھیک ہے. اسی
یہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، یاد رکھیں صبر یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں صبر بہت اہم چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یاد رکھیں اور اس صفت کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے اور اللہ سے خوب گڑگڑا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا۔ آگے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 45 میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنے والی تکلیف پر صبر، جزا اور فضا نہیں کرنا، اور پھر نماز، دونوں ہے، سمجھ رہا؟ تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کوئی مصیبت، کوئی آندھی، کوئی پریشانی، کوئی طوفان آتا تو آپ کس طرف جاتے؟ مسجد کی طرف جاتے اور نماز پڑھتے، صبر کرتے اور نماز، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا سکھایا ہے اس دین نے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی سورہ نمبر 2 آیت 153 153 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے صبر اور نماز کے ذریعے مانگو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو مانگو ایمان والوں، مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو کیا آج ہم جب اللہ سے مانگتے صبر اور نماز کے ذریعے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سکھا رہا ہے نا مانگنے کا طریقہ، صبر اور نماز۔ آج کیا صبر کر کے نماز کے ذریعے مانگ رہے ہیں؟ ہم سے تو فرض نماز نہیں ہوتی، تو یہ تو نفل کی بات ہو رہی ہے نا۔ صبر اور صلاح کے ذریعے جو مانگو ہے، یہ تو ایکسٹرا نوافل ادا کرنا ہے ہم کو صبر کے ساتھ، اور مانگنا اللہ سے گڑگڑا کر۔ راتوں کی نماز قیام اللیل کی شکل میں آپ پڑھیں، یا تہجد کی شکل میں آپ پڑھیں، یا رات میں نمازوں کے لیے آپ کھڑے ہو، یا اس کے علاوہ دن میں نماز کے لیے کھڑے ہو، اور پھر مانگے۔ مصیبت آئی، نماز شروع کی اور اس سے اللہ سے مانگنا۔ لیکن ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے، ہمارے بہرحال اپنے ایجاد کردہ بہت سارے طریقے ہیں جو بہت زیادہ شارٹ کٹ اور بہت آسان بھی ہے، کوئی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے، بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں نا، جبکہ وہ سارے راستے جو ہے شارٹ کٹ نہیں، وہ لانگ کٹ سے یاد رکھیے، اور جنت تک جاتے بھی نہیں، مطلب وہ راستے جنت کے ہے ہی نہیں جس جو ہم نے ایجاد کر لیے۔ یہ ہے مانگنے کا طریقہ صبر و نماز کا۔ تو کہا اے ایمان والو صبر و نماز کے ذریعے مانگو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صبر سے زیادہ وسیع اور بڑی نعمت کسی کو عطا نہیں ہوئی۔ کتنی باتیں صبر کے تعلق سے دیکھی آ رہی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں اللہ نے فرمایا اور کہا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 90 میں 90 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جو شخص اس سے ڈرتا اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو جو صبر کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں، مطلب صبر کرتے ہیں ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ یہ بات یوسف علیہ السلام کے لیے کہی گئی کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کے بھائیوں کے کنویں میں ڈالنے کے باوجود، صبر کیا ان کے قتل کی کوشش کے باوجود، صبر کیا حاکم بننے کے بعد اپنے بھائیوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود، ہے نا۔ یوسف علیہ السلام حاکم بن گئے تھے، مصر کے بہت بڑے وزیر بن چکے تھے، خزائن الارض، زمین کے جتنے بھی معدنیات نکلتے اس کے آپ وزیر بنا دیے گئے تھے، اور اس وقت ان کے بھائی غلہ مانگنے آئے تھے۔ تو جب یوسف تو بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، بھائی تو نہیں پہچان سکی یوسف کو، لیکن یوسف نے تو سب کو پہچان لیا۔ لیکن اس کے بعد بھی سب، اس کے بعد سارے بھائیوں کو معاف کر دیا سب، اس کے بعد سب کو دعوت دی کہ آ کر مصر میں رہو، سب اپنے ہی قاتلوں کو اپنے ساتھ رکھا۔ یہ سمجھ رہے بات؟ تو یہ صبر جو ہے ایک بہت عظیم نعمت ہے، ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ تو کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو شخص اس سے ڈرتا رہا، تقوی اختیار کیا، صبر کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، جیسے یوسف علیہ السلام کے اجروں کو اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ جیل میں جانے کے باوجود بھی اللہ نے نکلوایا، نکالنے کے بعد ایک ایسی پوزیشن دی جو ظاہر سی بات ایک عام آدمی کے لیے ناممکن تھی۔ اندازہ لگائیے، ایک کیس کے اندر آپ جیل میں تھے اور الزام بہت سنگین ایک عورت نے ڈالا تھا کہ میری عزت پہ نعوذ باللہ یوسف نے ہاتھ ڈالا، جیل گئے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، غلط چیز کی طرف، غلط راستہ اختیار نہیں کیا۔ یہاں تو دیکھیں نا، جرم کرو تو بچو گے ورنہ تم کو سزا ملے گی، تو کہا میں سزا لینے کو تیار ہوں، جرم تو میرے سے ہونے والا نہیں ہے، جرم تو میرے سے ہونے والا نہیں، ٹھیک ہے، اور جیل چلے گئے۔ ایک واقعہ آتا ہے ایک جو ہے ایک اسلاف میں سے کہ ایک شخص تھے دیندار، کسی عورت نے ان کو کسی بہانے سے گھر بلا لیا، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، وہ چلے گئے، اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ اب گھر سے باہر گئے مجھ سے منہ کالا کرے بغیر تو میں چلاؤں گا، اور لوگوں کو پتہ چل جائیں گے، تمہاری عزت، تمہارا وقار، تمہارا علم، تمہاری کتابیں سب ضائع ہو جائیں گی پھر، کیونکہ تم پر یہ الزام رہے گا۔ اب وہ پریشان ہوں گے کیا کرنا ہے، یہ ایک طرف پورا زندگی بھر کی کوشش برباد ہو جائیں گی، دوسری طرف اس طرح سے کر رہی ہے کہ چھوڑ نہیں رہی، تو کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، مجھے صرف بیت الخلا جا کے آنے دیں، ٹھیک ہے بیت الخلا چلے جاؤ۔ بیت الخلا گئے اور بیت الخلا میں سے گندگی نکال کے پورے آنکھ پہ مل لی، باہر آ کے بولے اب کر لو، وہ بولی اتنا غلیظ آدمی
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الأخدود النار ذات الوقود اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس عنوان جس ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ایمان اور آزمائش سے متعلق ہوں گی۔ مطلب ایمان اور آزمائش یہ دو چیزیں ایسی ہی یاد رکھیے، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مطلب ایک چیز ہوں گی تو دوسری چیز اس کے ساتھ ہوں گی ہی، یاد رکھیے۔ مطلب ایک شخص اگر ایمان والا ہوگا تو اس کی آزمائش ہونے والی ہے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جس دور اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جس پہ آزمائش آتی ہے اس کے بعد شاید ایمان میں کمزوری تھی، اور جو انسان دنیا کی جس کو کہیں گے نعمتوں کے اندر جو ہے مست ہے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ حق پر ہے، مطلب یہ صحیح ہے۔ جب یہ اصول پیمانہ ہم بنا لیتے ہیں یہ جس کو کہیں گے اس کا علم نہ رکھتے ہوئے کہ ایمان کے ساتھ آزمائشیں لگی ہے، مختلف آزمائش مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے ایمان کے درجوں کے اعتبار سے آتی رہیں گی، ان کی جان میں، مال میں، ہے نا، ہر چیز میں آتی رہیں گی، لیکن ہم وہ بھول جاتے ہیں اور پھر ہم موازنہ اور کمپیریزن کرنے لگتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں مطلب دن پر دن کے اعتبار سے بھی اچھا آدمی ہے، اور اگر دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں اس کے پاس، غربت میں ہے، مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ارے یہ آدمی جو ہے گناہگار ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت ایسی سزا دے رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت جو اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جن لوگوں کو آزماتا ہے وہ ہوتے ہیں جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آزمایا گیا درک، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان سے بہت محبت کرتا تھا، اور جو لرزشیں اور خطائیں چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ تکلیفوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو چونکہ انبیاءوں کا درجہ سب سے اونچا ہونے والا ہے تو آزمائش سے سب سے زیادہ ہے ان کی یاد رکھی، تو لہٰذا آزمائش اور ایمان کا بالکل جس کو کہتے ہیں ایک ایسا ساتھ ہے کہ لازم اور ملزوم ہے، مطلب ایک ہوگا تو دوسرا آتا ہی ہے، وہ ہوگا ہی، موجود ہوگا کہ ایمان والا ہے تو آزمائش ہے ہی، یاد رکھی۔ صحابہ کے تعلق سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا، اللہ رب العزت نے اتنی زمین، جائیداد، دولت سے نوازا کہ کسی کو انتہا نہیں۔ تو صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کے اقوال موجود ہیں جو یہ سوچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہیں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں آخرت کا بدلہ تو نہیں دے دیا، چونکہ جب نبی کے ساتھ تھے تو آزمائے جا رہے تھے، اور اب اتنی فراوانی، دنیا، دن دولت، امن امان، کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے، تو کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ ریوارڈ، مطلب وہ تو آخرت میں بدلہ چاہ رہے تھے نا، کہ دنیا میں تو اجر نہیں مل جا رہا ہے، تو وہ ڈر رہے تھے، مطلب آزمائش کی کمی سے وہ ڈر رہے تھے کہیں ہمیں اللہ رب العزت آخرت کا بدلہ تو نہیں دے رہا ہے، جبکہ ہم نے سب آخرت کے لیے کیا ہے۔ تو گویا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آزمائش اگر آ رہی ہے تو ایمان کے نتیجے میں آتی ہے، جس کا جتنا بلند ایمان اتنے اس کی آزمائش سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی آزمائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندے، اور اس کے بعد ان کے بعد جو نیکی میں ہوں گے اور اس کے بعد جو نیکی میں ہوں گے۔ تو لہٰذا آج میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں ایک واقعہ رکھنے والا ہوں، اور اس واقعے کے اندر ایک سماج، ایک سوسائٹی کے لیے، ہر فرد کے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، سبق ہے، لیسنس ہے، اور جس کو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ ہے، سماج کے ہر طبقے کے لیے، عوام کے لیے، مالدار کے لیے، ایک جس کو کہتے ہیں جو کوئی پوزیشن ہولڈ کرتا ہے اس کے لیے، بچوں کے لیے، عورت کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے، مطلب ہر کسی کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ نصیحت اور عبرت ہے اس واقعے کے اندر۔ واقعہ یوں ہے، اور اس واقعے کے تعلق سے بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو 2 آیتیں مختصر تلاوت کی سورہ بروج کی، تو یہ واقعہ اسی کے اندر آتا ہے، لیکن سورہ بروج کے اندر جو اصحاب اخدود کا تذکرہ ہے جو کہ اس کی 3 آیت سے شروع ہوتا ہے واقعہ، تو اصحاب اخدود یاد رکھیے، اس کے تعلق سے علماء کی مختلف آراء رائے ہے، جس میں 3 مشہور رائے ہے کہ یہ شاید 3 کسی مقام میں سے ایک مقام کا واقعہ ہے۔ پہلا، یہ شاید فارس کا، پرشیا کے کسی علاقے کا واقعہ ہے جہاں ایمان والوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا قول ہے کہ یہ شام میں کسی کے ساتھ ہوا جو ایمان والے لوگ تھے وہ ہے، اور تیسرا ہے کہ نجران جو یمن کا علاقہ یاد رکھے وہاں کے بادشاہ کا یا اس زمانے کا شاید واقعہ ہے۔ تو تینوں قول موجود ہے، ایک حدیث موجود ہے جس کے اندر پورا واقعہ تقریباً موجود ہے، لیکن اس واقعے کے اندر زمین زمانہ علاقہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ فارس، شام یا یمن کے کسی علاقے کا ایک واقعہ ہے، ہو سکتا ہے 3 الگ واقعے ہو اور تینوں میں ایک جیسے حالات ہوئے، واللہ عالم۔ چونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ظالم ایک جیسی ٹیکنیک کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے تینوں جگہ ایک جیسی حالات آئے اور سب کو
آگ میں جلا دیا گیا گڑھوں میں ڈال کے، واللہ عالم بہرحال. لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے، اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے محدثین میں سے کسی بھی محدث نے جو اس کو تفسیر کے اندر ذکر نہیں کیا اس واقعے کو، یاد رکھیں. مطلب انہوں نے اس اصحاب اخدود سے اس واقعے کو کبھی بھی ریلیٹ نہیں کیا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واللہ عالم تینوں میں سے کس علاقے کا واقعہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ واقعہ ہوا. اب یہ واقعہ کب ہوا اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے ہیں. بھائی یہ واقعہ یوں چالو ہوتا ہے جو کہ صحیح مسلم اور جامع ترمذی اور دیگر جو کتابوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے. میں کسی ایک کتاب سے اس واقعے کو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، میں اس کو ایک قصے کی شکل میں کڑیاں بنا دوں گا تاکہ وہ الگ الگ کتابوں میں جو کچھ باتیں آتی ہیں سب کو ملا کے ایک ہسٹوری جس کو کہتے ہیں، ایک قصص سے ایک واقعہ بن جائیں گا تاکہ آسانی ہو آپ لوگوں کو سمجھنے کے اندر. یاد ہے لیکن اکثر حصہ میں صحیح مسلم کی روایت سے اس کے اندر لوں گا. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم سے پہلے لوگوں میں ایمان والے لوگ تھے، مطلب جو بھی ایمان والے تھے، یہود تھے، نصارہ تھے یا اس سے پہلے تھے، واللہ عالم. تو ہم سے پہلے ایمان والوں میں جو ہے کہ واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، ساحر تھا. وہ جادوگر بہت بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب تو بڑھاپے کے بعد میری موت آ جائیں گی، تو کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ میرے لیے جو ہے ایک اچھا ہونہار بچہ ڈھونڈ کر لائے جو ذہین ہو، فطین ہو، سمجھدار ہو. تو میں کیا کروں گا، اپنا علم جادوگری کا، کہانت کا، نجوم کا اس کو ٹرانسفر کر دوں گا میرے مرنے سے پہلے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہاں اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اعلان کیا گیا، منادی لگائی گئی اور ایک ذہین بچہ ایک شہر سے، اس علاقے سے چن لیا گیا. اور چننے کے بعد اس بچے کو کہا گیا کہ وہ روز جو یہاں آئیں گا اور بادشاہ محل آئیں گا اور جادوگر سے جادوگری سیکھیں گا تاکہ پھر جب جادوگر مر جائیں گا تو وہ پھر بادشاہ کی ہیلپ کریں گا. وہ ستارے کیا بول رہے ہیں، خواب دیکھا تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، وہ جو بھی بہرحال اس زمانے میں ان کی ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی بادشاہوں کے پاس. بہرحال تو بچہ چن لیا گیا منادی کے ذریعے. بچہ آتا تھا روزانہ آتا تھا اپنے گاؤں سے اور بادشاہ کے پاس آتا تھا محل کے اندر، جادوگر سے جادوگری سیکھتا اور جاتا. وہ جب ایک محل کی طرف آتا تو ایک جنگل یا ایک خاموش خالی علاقہ تھا، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا. ایک دن اس کی اس راہب سے ملاقات ہوگی. راہب سے مراد وہ شخص جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اللہ کی عبادت کے لیے، یا دنیا کو چھوڑ دیا چونکہ دنیا میں فتنے تھے، وہ اس ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا تھا. اس واقعے میں جو راہب تھا جو دنیا کو چھوڑ چکا تھا، وہ اس لیے چھوڑ چکا تھا کہ وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا اور معبود کہتا تھا اور دوسرے کسی خدا کا تصور نہیں رکھتا تھا اور ان کو قتل کر دیتا تھا. تو یہ اللہ پر ایمان والا تھا، تو اس نے اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے جنگل میں اپنے آپ کو شہر سے دور رکھا تھا. تو وہ راہب کے پاس گیا، راہب کے پاس ایک دن بیٹھا تو راہب سے کچھ باتیں دیکھی. راہب نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز دیکھی، کچھ باتیں سیکھی. اب وہ روزانہ جب محل جاتا تو جاتے جاتے پہلے راہب کے پاس رکتا، وہ نیک انسان کے پاس، پھر میجیشین جو بادشاہ کا جو جادوگر تھا وہاں جاتا، اس سے علم سیکھتا، پھر واپس گھر جاتا. روز یہ کرنے لگا. اب ہونے لگا اس کو راہب کی باتوں میں بڑا انٹرسٹ آنے لگا، اس کو شوق پیدا ہوگا دین سیکھنے کا، اور راہب اس کو دین کی باتیں سکھاتا تھا. اللہ اور اس کے رسول جو اس زمانے میں جس پر بھی ایمان تھا، اس جو نبی تھے ان کی باتیں سکھاتا. یہ متاثر ہونے لگا اور علم حاصل کرنے لگا. اور یہاں وہ دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی. جب محل پہنچتا تو اس کو جادوگر مارتا اور بولتا تم لیٹ کیوں آتے ہو، دیر سے کیوں آتے ہو. تو اس نے ایک بار راہب سے کہا کہ میں کیا بولوں، میں جو لیٹ ہو جاتا ہوں، تاخیر ہو جاتی ہے تو جادوگر بڑا مارتا ہے. تو راہب نے کہا دیکھو میرے بارے میں تو کسی کو مت بتانا، اس لیے کہ پھر یہ تو جان کے لالے ہو جائیں گے. تم کیا کرنا، جب میرے پاس سے لیٹ وہاں گئے اور وہ بادشاہ پوچھیں گا کہاں تھے تو ان کو بولنا کہ وہ میں گھر سے لیٹ آیا، گھر والوں نے دیر سے چھوڑا. اور اگر میرے پاس سے ہوتے ہوئے گھر جاؤ اور گھر والے پوچھے لیٹ کیوں ہوا تو بولنا وہ جادوگر نے آج لیٹ چھوڑا، تب میرے بارے میں مت بتانا. بچے نے کہا ٹھیک. اب وہ علم سیکھتا رہا اور علم سیکھتے سیکھتے اس کی چوٹی کو پہنچ گیا. مطلب اس نے جادوگری کا علم بھی سیکھ لیا اور راہب سے جو ہے دین کا علم بھی سیکھ لیا. اب ایک دن وہ جانے لگا تو اس کے بستی سے جو محل کی طرف ایک راستہ تھا، وہ راستے میں شاید برج تھا یا کوئی ندی تھی یا کوئی ایسا راستہ تھا جس کو پار کرنے کے لیے وہ اکیلا ایک ہی راستہ تھا. اس راستے کو کسی ایک ہولناک خطرناک جانور نے روک دیا. کون سا جانور تھا، بڑا اژدہا تھا یا کوئی بھی، بہرحال کیا جانور ہوں گا واللہ عالم، لیکن وہ جانور نے روک رکھا تھا. اب اس بچے نے سوچا میں دونوں طرف جاتا ہوں، دونوں علم سیکھتا ہوں، جادوگری کا، سورسری کا، میجیشین کا بھی، نجوم کا بھی، اور ساتھ میں راہب سے دین کا علم بھی سیکھتا ہوں. آج آزماتے ہیں کہ دونوں میں حق پر کون ہے. اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں اس پتھر کو جب اس جانور کو ماروں تو اگر بادشاہ کا وہ جادوگر حق پر ہے تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر راہب حق پر ہے جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جانور مر جائے. یہ نیت کر کے اس نے پتھر ماری اور جانور مر گیا. مطلب کون حق پر ہے، راہب حق پر ہے، جانور مر گیا. یہ لڑکا گیا راہب کے پاس اور کہا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا، میں نے مارا اور وہ لگ گیا پتھر. تو راہب نے کہا اب تم مجھ سے بھی آگے چلے جا چکے ایمان کے معاملے میں، لہٰذا اب تمہاری آزمائش. اس بات کو خاص یاد رکھنا، میرا نام کسی کو مت بتانا، چونکہ اب تمہاری آزمائش ہے، چونکہ تم ایمان میں مجھ سے آگے جا چکے ہو، کمال کو پہنچ چکے ہو، حد درجے پہنچ چکے ہو. اس سے ایک بات اور پتہ چلی ہم کو اس واقعے سے کہ کبھی کبھار شاگرد، یا اکثر دیکھا جاتا ہے شاگرد استاد سے آگے جاتے ہیں، چونکہ راہب سے آگے چلا گیا بچہ ہے نا.
تو ہوتا ہے ایسے، اس میں کوئی حسد و جلن کی بات نہیں، اس میں خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کسی کو علم دیا اور وہ آپ سے آگے چلا گیا اس علم میں، حالانکہ آپ اس کے استاد ہیں لیکن وہ آپ سے آگے ہیں. تو یہ ہوا بہرحال. اب بچہ جو ہے سمجھ گیا کہ اللہ کا جو دین ہے وہ حق پر ہے، راہ حق پر ہے، ایمان حق پر ہے، اور وہ بھی ایمان لے آیا تھا. اب چرچا ہو گیا بچے کا، مطلب علاقے میں مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ ہے جس نے ایک جانور کو مارا، اور لوگ اس کے پاس آنے لگے دعائیں کروانے کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کر دیا کرو. اور اللہ نے اس کی دعا میں تاثیر دے دی، وہ اللہ کا ولی بن گیا تھا، کمال کو پہنچ چکا تھا. ہوتا کیا تھا کہ جو لوگ اس کے پاس آتے اس سے دعائیں کراتے، وہ کہتا اللہ پر ایمان لاؤ. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے وہ ان کے لیے دعا کرتا، اور دعا کرنے سے ان کو اس مسئلے کا حل مل جاتا. بیمار لوگ آتے، اندھے لوگ آتے، کوڑی، برس جن کی انگلیاں وغیرہ جھڑ رہی ہے، جس پر دھبے آ گئے سفید، اندھے جو ہوتے تھے وہ آتے تھے اور اس سے دعا کرواتے تھے، اور ان کو آنکھیں مل جاتی تھی، بینائی آ جاتی تھی، بیماری دور ہو جاتی تھی، اور وہ دعا کرنے لگا. بادشاہ کی جو ہے محل میں ایک وزیر تھا، وہ نابینا تھا، اندھا تھا. اس نے سوچا چلو میں بھی جاتا ہوں. وہ تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ تحفے تحائف میرے قبول کرو اور مجھے آنکھیں دے دو. بچے نے کہا میں آنکھیں نہیں دے سکتا ہوں، میں تو صرف اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں. اگر تم ایمان لاؤ پھر میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں آنکھیں دے دے، لیکن میری کوئی خصوصیت نہیں ہے، میری کوئی اس میں خاصیت نہیں ہے. تو یاد رکھیے جو بھی شفا، جو بھی کام ہوتا ہے اگر ہمارے ذریعے اللہ لیتا ہے تو ہم صرف ذریعہ ہے، ہمارے سے نہیں ہوتا. یاد رکھیے، اس لیے کہ بیماری میں شفا کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے بہرحال. تو اس نے یہ کہہ دیا. رب پر ایمان سے مراد بادشاہ پر ایمان، چونکہ وہی بادشاہ پر ایمان لایا ہوا تھا، اس زمانے کا بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو کہا نہیں، رب العالمین پر ایمان، جو زمین و آسمان کا رب ہے، اللہ رب العزت. تو کہا اچھا ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں اللہ رب العزت پر. جب وہ ایمان لایا، لڑکے نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کو آنکھیں نواز دی، اس کو آنکھیں آ گئی. اب وہ دوسرے دن محل گیا، اب بادشاہ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے لگا. بادشاہ نے کہا کل تک تو تم، ظاہر سی بات ہے جو نابینا ہوتے ہیں وہ آنکھ میں آنکھ نہیں ملاتے نا، کان لگاتے آپ کی طرف، کیونکہ آنکھیں نہیں ہوتی ہیں ان کی، تو کان دے کے ایسا کرتے. ابھی آنکھ ملا تو کہا مجھے تو آنکھیں آ گئی. کیسے کیا؟ تو کہا اس لڑکے کے ذریعے جو جادوگر کا علم سیکھنے آتا ہے. بادشاہ نے جادوگر سے کہا کیا تمہارا علم اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ جو کام تم بھی نہیں کر سکے بچہ کر رہا ہے؟ تو جادوگر نے کہا بادشاہ سلامت، میرا علم یہ کام نہیں کر سکتا. چونکہ جادوگر کو اپنے لمٹ معلوم، وہ ٹرکس کرتے ہیں، شعبدے بازی کرتے ہیں، ہاتھ کی صفائی کرتے ہیں، ان میں کوئی پاور نہیں ہوتا. اس نے کہا بھائی میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ میرا علم اس لیول کا ہی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کچھ اور ہے. تو بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ کس نے تمہیں آگے دی؟ تو کہا اس لڑکے کے ذریعے. تو کہا دینے والا کون ہے؟ تو کہا اللہ رب العزت، میرے رب نے دی. تو کہا کیا تم میرے علاوہ کسی کو رب مانتے ہو؟ تو کہا ٹھیک ہے پھر اس کو خوب سزا دی جائے، اور اس وزیر کو خوب مارا گیا. کہا اس بچے کو بھی لے کر آؤ. اس بچے کو لایا گیا. کہا تم کیا میرے علاوہ کسی کو رب اور معبود مانتے ہو، الہ مانتے ہو؟ تو کہا اللہ رب العزت جو سارے عالم کا رب ہے. تو کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس لڑکے کو خوب مارا گیا اور کہا کس نے یہ بات تم کو بتائی؟ چونکہ بادشاہ کو تو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ حق ہے، لیکن اب وہ ڈرا ہوا تھا، بتائی کس نے؟ اور وہ راہب چھپا ہوا اس لیے تھا جنگل میں کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھپا. اب بچہ چھوٹا تھا، جب اس کو مار سزا دی گئی اس نے کہہ دیا مجھے راہب نے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت رب ہے. اس راہب کو لایا گیا اور راہب کو بھی خوب وہ کیا گیا، مارا گیا، اور کہا کہ اب تم سب کو مجھ پہ ایمان لانا پڑیں گا، مطلب بادشاہ پہ ایمان لانا پڑیں گا، اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا تو تم کو سزا دی جائیں گی. بچے نے کہا میں تو اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. راہب نے کہا میں بھی ایمان چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اور اس وزیر نے کہا میں بھی ایمان چھوڑ نہیں سکتا ہوں. تو کہا اچھا نہیں چھوڑتے ہو، بہرحال ٹھیک ہے. ایک آرا منگایا گیا، آرا لا کے جو ہے اس راہب کے سر پہ رکھ دیا گیا بیچ میں. کہا کہ ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر یا نہیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا نہیں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پر ایمان نہیں چھوڑوں گا. اس کے 2 ٹکڑے وہیں کر دیے جاتے ہیں، 2 حصوں میں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے آرے سے. اس کے بعد اس وزیر کو لایا جاتا ہے. کہا یہ عبرت ہوں گی، یہ حال ہوگا، ایمان لاتے ہو مجھ پر اور چھوڑتے ہو ایمان اللہ پر، کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ تو کہا نہیں. اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. اب بچے سے کہا جاتا ہے اب تمہاری باری ہے، اب تمہارا بھی یہ حال ہوگا، تم بھی یہ چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ. بچے نے کہا یہ نہیں ہوں. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کو میں ذرا سخت سزا دوں گا، چونکہ تمہارا بہت چرچا ہو گیا نا دنیا میں، لوگوں نے اتنا فائدہ، اور تم نے سب کو جس کو فائدہ دیا اس کو اللہ پر ایمان بھی لانے لگا دیا. بہرحال بچے کی اس علاج کی وجہ سے اللہ نے جو شفا دے دی تھی، اللہ پر لوگ ایمان لائے تھے، چرچا شہر میں اور اطراف کے علاقوں میں پھیل چکا تھا. تو بادشاہ نے اس کو عبرت ناک ایک مثالی سزا، ایگزامپلری پنشمنٹ دیتے ہیں. کہا اس کو جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں سے پھینک دو. بادشاہ کے جو ہے سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے اور وہاں سے پھینکنے کا ارادہ کیا اور اس سے دعا کی اللہ بس تو میری حفاظت کر سکتا ہے، بس میری حفاظت کر. تو ایک زلزلہ آیا اور سارے سپاہی گر گئے اور مر گئے. بچہ بچ گیا، واپس آیا اور کہا بادشاہ میں تو بچ گیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا. اس کا اور چرچا ہو گیا، اب پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری آبادی دیکھ رہی ہے کہ کچھ چل رہا ہے واقعہ اور یہ سب ہو رہا ہے. بادشاہ نے کہا اب اور ایک عبرتناک سزا تجھے ملیں گی، اس کو پانی میں لے جا کے ڈباؤ. ڈبانے سے پہلے اس کو پوچھ لینا ایک بار کہ ایمان لاتا ہے اللہ پر یا بادشاہ پر. اللہ پہ کہتے ڈباتے نا. وہ لے کر گئے سپاہی، اس نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ
میری حفاظت کر. اور اللہ رب العزت نے ایک آندھی اور طوفان لے آیا, سارے لوگ برباد ہو گئے جو ساتھ میں تھے, بچہ بچ گیا. پھر آیا آ کر اس بچے نے کہا جو اللہ نے اس کو جو حکمت دی تھی, اور آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت, مجھے اگر مارنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے, مجھے شہر کی سب سے اونچی چوٹی پہ لے جاؤ اور چوٹی پہ لے جانے کے بعد پورے اپنی سلطنت کی رعایا کو جمع کرو اعلان کر کے, پھر مجھے کھڑا کرو, پھر میں جو تیر دوں گا اس تیر کو اپنے ہاتھ میں لو, اور میں جو الفاظ بولوں گا الفاظ لے کر وہ تیر مجھ پہ چلانا اور میرے سر میں مارنا, میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, تمہارا عبرتناک انجام ہوگا. پوری رعایا کو جمع کیا گیا, اس کو سب سے اونچی چوٹی پر جو ہے رکھا گیا اس بچے کو. اس کے بعد وہ تیر جو اس کے ترکش سے لیا گیا تھا اور وہ الفاظ جو بچے نے کہے تھے, اس نے کہا تھا یہ کہہ کر تیر مارنا, بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے, ٹھیک ہے. اور اس بادشاہ نے تیر نکالا, یہی الفاظ کہہ کر تیر مارا, اور جیسے ہی وہ تیر اس کے سر میں لگا, حدیث میں الفاظ ہے کہ اس نے اپنا سر ڈال دیا نیچے, مطلب وہ مر گیا فوراً. اب اس کی آج جو قوم دیکھنے آئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوراً قوم نے چلایا آمنت برب الغلام, آمنت برب الغلام, ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر, ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر. پوری کی پوری رعایا اور قوم ایمان لا لی, چونکہ شاید اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا پوری رعایا تک ایک ساتھ اسلام پہنچانے کا. تو بچے نے جو اللہ نے حکمت دی تھی اپنی جان دے دی, لیکن پوری قوم کو ایمان میں لے آیا. اب قوم کی قوم ایمان لا لی. وزیروں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی تماشا ہو گیا, ہم تو چاہ رہے تھے کہ ایمان کی دعوت ختم کرے, اللہ پر ایمان لانے والوں کو ختم کرے. یہ 2-4 لوگ تھے, اب تو یہ اتنے ہزاروں میں لوگ ایمان لائے, اب کیسے ماریں گے ان کو؟ تو کیسے؟ تو ایک سجھاؤ دیا گیا کہ بڑے بڑے گڑھے ہر نکڑ اور چوراہے پہ کھودے جائیں گے ہر علاقے میں سلطنت کے, اور اس میں الاؤ آگ لگائی جائیں گی خوب, اور ہر شہری کو لے کر آیا جائیں گا, سٹیزن جتنے ہوں گے اللہ پر ایمان لاتے ہو, ہاں کہے تو آگ میں پھینک دیا جائے گا, نہ کہے تو چھوڑ دیا جائے گا. کا یہ تجویز اچھی جلدی بھی ہو جائیں گا, اثر انداز ہے, خطرناک ہے, عبرتناک ہے, لوگ دیکھیں گے. اور جو اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن نے کہا, کچھ علماء نے لکھا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اخدود یاد رکھیے گڑھے کو کہتے ہیں, یاد رکھیے, گڑھا کرنا اور اس میں آگ الاؤ لگانا. بہرحال اب واقعہ یوں ہوا کہ الاؤ لگائے گئے, یاد رکھیے, مختلف مقامات کے اوپر, اور آگ جلا دی گئی. اب لوگوں کو لایا جاتا, لائن میں کھڑا کیا جاتا, پوچھا جاتا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر؟ اللہ پہ کہتے ہو دھکا دے دیا جاتا, بادشاہ پہ کہتے تو چھوڑ دیا جاتا. یہ کیا جانے لگا پوری رعایا کے ساتھ, پوری قوم کے ساتھ. ایک خاتون تھی, ایک عورت تھی, اس کے سینے سے ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ لگا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہوں, نہیں بولتی ہوں, یا کچھ بھی ایسا کچھ کرتی ہوں کہ بچہ میرا بچ جائے. چھوٹا بچہ تھا نا. تو جیسے اس نے یہ سوچا اور ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی. یہ ان 3 بچوں میں سے ایک بچہ ہے جو اس عمر میں بولے جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں, مطلب بالکل دودھ پیتے, 2-3 مہینے کا بچہ. ایک عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پالنے سے جولے سے بات کی تھی, جس سے بچے بات نہیں کرتے, کچھ مہینے کے نہیں ہوتے, کچھ دن کے تھے. اس کے بعد دوسرا بچہ جس نے بات کیا, یاد رکھیے, وہ اصحاب اخدود کا یہ بچہ ہے, یاد رکھیے, جس نے بات کیا. اور تیسرا بچہ وہ ہے جو جریج نامی ایک اللہ کے ولی تھے, ان کے واقعے میں آتا, کئی موقع ملا تو ان کا واقعہ بھی اگلی بار دیکھیں گے. وہ بچہ ہی بولا تھا, بہت چھوٹی عمر, جبکہ جریج پر الزام لگا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا, جبکہ اللہ کے نیک بندے تھے. تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی. بچے نے کہا میرا باپ جریج نہیں بلکہ وہ چرواہا ہے. بہرحال تو یہ تیسرا بچہ یا دوسرا بچہ جو ہی بولے اس کی ترتیب کے اعتبار سے جس نے بات کیا, اس بچے نے کہا میری ماں تو حق پر ہے, کود جا. وہ عورت بچے کو لے کر آگ کے الاؤ میں کود گئی, یاد رکھیے. بہرحال تو یہ واقعہ تھا اصحاب اخدود کا, ان کے ایمان کا, اور ان کے ساتھ کیا ہوا. اب اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں, بڑی نصیحتیں ہیں, بڑے اسباق ہیں. کیا کیا سبق ہیں؟ پہلا, وہ راہب جو جانتا تھا کہ میں حق اور دین کی بات کروں گا تو مجھ پہ آزمائش آئیں گی, اور وہ علم رکھتا تھا دین کا, چونکہ اس نے بچے کو بولا بھی تھا اب تم کمال کو پہنچ گئے تم پہ آزمائش آئیں گی, لیکن اس نے کبھی بھی دین کا کام کرنا چھوڑا نہیں حالات کے اعتبار سے. یہ بات یاد رکھیں, چھپایا اپنے آپ کو, دنیاوی جس کو کہتے ترکیب اختیار کی, لیکن ایمان سے پھرا نہیں, ایمان کو چھوڑا نہیں, ایمان کو ختم نہیں کیا. حالات کیسے بھی آئے, یہ سب سے بڑا سبق ہے ہمارے لیے. حالات کیسے بھی آئیں گے, ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں جان بچانا ہے تو چھپا لینا ہے اپنے آپ, ایمان چھوڑنا نہیں. آج ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ لوگ اپنے